تو میں کر لینا تھا. جناب افتتاحی تقریب میرے محترم گرامی القدر عزت مآب جناب ملک اظہر حسین ایڈوکیٹ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان زیر اہتمام جناب منعقد کی گئی ہے جہدے وچ اس تقریب کے چیف گیسٹ جناب میرے محترم سابقہ ضلعی ناظم ممبر قومی اسمبلی M59 الحاج سردار غلام عباس صاحب جناب صدر RMP ملک تنویر اسلم عمان صاحب انشاءاللہ چند لمحات تو بعد باقاعدہ تقریب تو جناب افتتاحی پیتا کر سکتے. اس پروگرام کو کوریج دین لئی سوشل میڈیا کا بہت بڑا نام بھائی اعجاز ہے. سارے سینئر صحافی جناب ملک حفیظ رکنا صاحب تشریف لائے تمام معزز مہمان گرامی دوست احباب تمام دوست احباب جو تشریف لا رہے ہیں ویلکم کیسا جناب ویلکم ست بسم اللہ جی آیا جناب میرے محترم گرامی القدر ایڈوکیٹ ملک اظہر حسین نوان صاحب کی طرفوں جناب حاجی کاشف مصطفیٰ ریحان صاحب کی طرفوں جناب میرے محترم تمام خوشحال گروپ کی طرفوں ویلکم جی. اے واضح سبا کچھ بھی بتا مہمان جو آنے والے ہیں کلیوں میں بچھانا راہوں میں ہم پر کے بچھانے والے بڑی کہ جہاں آپ کا نام آ جائے ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم نے انہیں خالی ہلکے سے اشارے کیے. ملک حفیظ کونسلر بیٹھی ہوئی ہیں. ملک اظہر نے خالی ان کو ایک پیار سے ہلکا سا اشارہ کیا اور اسی میں ملک فرحت موجود ہیں ان کو بھی ہم نے پیار سے تو وہ مجبور ہو گئے کہ واقعی ان رہنماؤں کا حق بنتا ہے حق اور سچ کا حق بنتا ہے. میں ملک فرحت سے گزارش کروں گا کہ کچھ آپ یہاں پر آئے ہمیں وہ پرانی یادیں تازہ کرائے دیں. ملک فرحت صاحب سٹیج پر تشریف لائے. محترم جناب الحاج سردار غلام عباس صاحب چکوال کی پہچان ملہار کی پہچان جناب صدہ بار MPA تنویر اسلم شیخی اور جناب سردار محمد خان صاحب السلام علیکم. اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ
دوسرے گاؤں سے آ رہی ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. جناب ہم نے روڈ مشق کی، ہمارا جو گاؤں بچال کلاں کا مشقی محلہ ہے وہاں سے ایک روڈ ہم نے نئی نکالی ہے جو کہ ریحان محلہ کو ٹچ کرتی ہے، جو کہ مکھار روڈ کو ٹچ کرتی ہے. وہ سردار غلام عباس صاحب نے 2 کروڑ روپیہ دیا ہے، اس کی گرانٹ 2 کروڑ روپیہ ہے. ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ گرانٹ ہمیں دی ہے. اور تنویر اسلم صاحب نے بہت کام کرائے ہیں، گلیوں کے کام کرائے ہیں، اسٹیڈیم کالج اسٹیڈیم کا کام کرایا ہے. اس کے بعد جو روڈ ہے لنک روڈ اچھال سے للہ، اس کے علاوہ اور کافی لنک روڈیں جو ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی روڈیں ہیں وہ بھی انہوں نے بنوائی. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور ایک مسئلہ اور ہے جو کہ ہماری درج بند ہے، وہ پہلے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی. جب بارشیں بہت زیادہ آتی ہیں تو بارشوں کی وجہ سے سیلاب بن جاتا ہے، تو پانی جو ہے آبادی میں گھس آتا ہے. تو ہماری گزارش ہے ان سے کہ اس کا کوئی کام ہو سکے. اس کا جو ہے ہم نے اور ہم دونوں گروپوں نے فروری 2024 کا الیکشن جوائنٹلی لڑا. اس کے بعد یہ ایک بڑی گیدرنگ ہے. جب ہم الیکشن کی کمپین میں تھے اور الیکشن کا سلسلہ جاری تھا تو سردار صاحب کی طرف سے اہلیان منار کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے. تو ان وعدوں کی بابت جب پریکٹیکلی سردار صاحب نے کام شروع کیا تو انہوں نے کبھی بھی ونہار کو نہیں بلایا. اور سب سے پہلا پروجیکٹ ہم نے جو شروع کیا وہ وسنال میں، ملک شاہ نواز صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور دیگر اہلیان وسنال بھی وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پر ہم نے وسنال میں 4 کروڑ روپے سے ایک سڑک بنائی جس کا افتتاح بھی کچھ دن قبل سردار محمد خان صاحب نے کیا. اس کے بعد ہمارا سلسلہ چلا اور سردار صاحب کے حکم کے مطابق، کیونکہ ہم نے ملک تنویر اسلم صاحب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا اور انہوں نے ہمارے ساتھ بے پناہ محبت کی. ہر منہار کے 28 مواضعات میں جہاں پہ بھی ملک صاحب کا گروپ تھا انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ملک صاحب کے حکم کے مطابق اکاموڈیٹ کیا اور اسی انداز میں ووٹ دیے جس طرح ملک تنویر صاحب کے لیے انہوں نے محنت کی. اچھال سمیت اہلیان منہار جس موضوع میں بھی ملک صاحب کا گروپ تھا، ہم جہاں پہ بھی گئے تو ہمیں ہر طرف سے یہی بات ملی کہ ملک صاحب کا حکم وَلِلَّهِ مَمَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ حکمران اس مملکت کا صرف اللہ کی ذات ہے. ہم انسان جو اپنی ہر ایک سانس کے لیے محتاج ہیں، ہماری کوئی حکمرانی نہیں. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی اختیار جو حکمرانی ہے وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے. اور مجھے اس موقع پہ یہ بہت خوشی ہے کہ ہمارے چاہے صوبائی ایوان اقتدار ہو چاہے مرکزی وفاقی ایوان اقتدار ہو، اس میں ہمارے بھائی ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. نہ صرف انفرادی نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور بڑے مشکل حالات میں اس علاقہ منار کی ہر یوسی میں، جیسا کہ بھائی حضرت نے ابھی کلیریفائی کیا ہے کہ ہر جگہ جو ممکن ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں اپنے بہاف پہ، اپنے برادری کی بہاف پہ سردار صاحب کا، بھائی تنویر کا شکر گزار ہوں کہ ٹلیالہ کے اندر نہ صرف بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونے کو ہے بلکہ روڈ جو خستہ حال تھی وہ بھی بن رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایسے مشکل حالات میں یہ جو ہمارے بھائی اگر کوئی چیز ہمارے انتہائی قابل احترام جناب حاجی سردار غلام عباس صاحب، ملک اظہر ایڈوکیٹ صاحب، راجہ عرفان دھروی صاحب، اہلیان منار، اہلیان علاقہ، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. سب تو پہلے تو ماشاءاللہ
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਵਕਾਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਲਕ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨੇ ਪੁਛਾਲ اور انہیں بنہار دل کی گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا کہ بڑے عرصے تو بعد الیکشنوں تو بعد ایک اچھی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے جہدے چس 2 سالہ کرفلی کے اتنے ساری گل بات ہوئی ہے 3 سال باقی نہیں ملک اظہر صاحب جڑے بھی کام کاج اتنے دسے نے بینگ میزبان ہونے کے حوالے نال چونکہ اسی مقامی نے اس تحصیل کلرکار دے میں سردار غلام عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا کہ بچھال کلاں دی اے روڈ جڑا 2 کروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ بچھال کلاں کا بڑا ترینہ مطالبہ ہے اور الحمدللہ راجہ ملک اظہر صاحب کی وساطت نال وہ پایا تکمیل تک پہنچ گئے ساڑھے علاقے دی ٹنڈیالہ جابا چکی درکڑا انہاں دی بجلیاں کے مسئلے بڑے پرانے ہیں ملک اظہر صاحب کاوش کی تھی اور ساڑھے بھائی حضرت مولانا عبدالقدیر عواد صاحب بھی ٹنڈیالہ جابا آستے بڑی ایفرٹ کی تھی اور الحمدللہ سارے دی کاوش نال سردار غلام عباس صاحب کی وساطت نال انہاں بجلیاں دے مسائل حل ہوئے جہدے واسطے میں سردار غلام عباس صاحب کا انہاں گراواں دے بیاف تے شکریہ ادا کرتا ملک اظہر صاحب کھرلی اور جابا کی گل کی ساڑھے ہوں بہت تھوڑے علاقے رہ گئے جہی بڑیاں آبادیاں نے جہی بجلیاں تو ہونے بھی محروم نے اور میں امید کرتا کہ سردار صاحب کھرلی اور جابا کی بھی بجلی کا انشاءاللہ اعلان کریں گے تو سارے بڑے جہی آبادیاں نے انہوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں گے جنہیں آنے والے وقت حل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوئے گا اللہ کے فضل و کرم نال ساڈا سب کچھ تھوڑے سامنے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے جدو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہر 5 سال کے دور کوئی نہ کوئی کاوش کی ہے کہ اپنے علاقے دی اپنے حلقے دی بہتری اور تعمیر و ترقی اپنا حصہ پائیے صرف تھوڑے اگے اپیل ہے کہ ساڑھے ادوار اور جڑا 18 تو لے کے 22 سال کا پیریڈ علاقہ ونار یا پی پی 21 تک گزرے ہے خدا دے واسطے انہوں کا تھوڑا جا موازنہ کر لیا کرو کہ جڑا ترقی کا سفر 2002 تو شروع ہویا اور 2018 تک چلتا رہا پھر 18 تو 22 تک جب اپوزیشن اسی چلے گئے کہ کیا ونہار یا ہلکا پی پی 21 دی میں گل کریں گا وہ دوسری پارٹی کی کوئی ایسی نشانی دکھا دیو جڑے ساڑھے ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹوں کا بھی موازنہ بنا ہے یہ فیصلہ تسا آپ کرتے ہیں الحمدللہ ہر دور موقع ملے کلرکار ڈگری کالج نہیں ہے ونار ڈگری کالج بن گیا دوبارہ موقع ملے آج الحمدللہ ٹراما سینٹر کی افادیت ہونے لوگوں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے گا ایک کسی میرے سامنے ڈیمانڈا نہیں کی ہیں یا میں اپنے ویژن نال کام کرتا رہا آج الحمدللہ ٹراما سینٹر کلرکار نہ صرف ایسے علاقے آستے بلکہ موٹر وے ابھی الحمدللہ کور کر رہے ہیں پھر اگلے ادوار موقع ملے ہے کہ اسٹیڈیم کی بڑی ڈیمانڈ ہے بچھال کلاں الحمدللہ جدید اسٹیڈیم جڑا ہے آج تھوڑے سامنے اگلی دور میں موجود ہے اور پھر میں سمجھنا سب تو بڑی کنٹریبیوشن اندر گیٹ وے ٹو ونار ساڈا صرف پہلے انٹرچینج کلرکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی نال اور للے تو بچھال کی وجہ نال للہ انٹرچینج بھی ونار کا انٹرچینج بن گیا تو الحمدللہ ہر دور کوشش کی تھی میں سوچ رہا ہے کہ تھوڑی جی اظہر صاحب گل کریں گے کہ یہ پروجیکٹ جڑا ہے انہیں پروجیکٹ جس طرح میں حاصل کیتا پی ٹی آئی نے آخری دنوں کی گل ہے چونکہ انہوں لوگوں کام کرنے کا شوق نہیں ہویا یہ ورلڈ بینک چ میں تھوڑی اسکیم اپنے بیوروکریٹک دوستوں کے کنیکشن نال پوا دیتی انفارچونیٹلی 3 جون تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکیا کچھ ساڑھے کلرکار کے دوستوں کی بھی وہ غلطی ہے ساڑھے وہ موڑ مکمل ہو جاتے ہیں لیکن وہ جگہ ایکوائر ہوئی ہے اور ورلڈ بینک ضد کر کے بہ گیا کہ جدوں تائی لوگ پیسہ نہیں لیں گے اسی اس وقت تک وہ موڑ ٹھیک نہیں کرا گے لوگاں پیسے نہیں لائے 3 جون گزر گئی ورلڈ بینک 3 جون اپنا پروجیکٹ کلوز کر کے واپس چلا گیا کہ ساڑھا یہ پروجیکٹ تھوڑا جہا ادھورا رہ گیا یا نہیں رہ گیا تو تھوڑی ڈیمانڈ ہے کہ سب پورا کیتا جائے یا نہ کیتا جائے میں تو خوشخبری دے رہا کہ انشاءاللہ جڑا بجٹ آن والا
پیش ہوئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم نال کلر کار ٹو منارا جڑا ریمیننگ پورشن رہ گیا ہے انشاءاللہ 45 کروڑ کی گرانٹ انشاءاللہ اس روڈ واسطے مختص کر دیتی جائے گی جہاں ایک خوبصورت پروجیکٹ جڑا ہے انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا 80% کمپلیٹ ہے تھوڑا جا ایریا رہ گیا ہے اور بالخصوص ساڈے کلر کار کے جڑے موڑ نے ورلڈ بینک چلا گیا ہے وہ گورے نے وہ گوریاں کا قانون ہے کہ جدوں تک پیسے نہیں لاؤ گے اسی کام نہیں کریں گے اور کام کرنے گورنمنٹ آف پنجاب بہتر ہے کہ پیسے آپ ہی لے لو ورنہ ہوں 30 جون تو بعد جیڑا موڑ نے وہ جتنے ہیں جیڑی گورنمنٹ جگہ ایکوائر کیتی گئی ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور مزید اسی ادھے ڈیلے ہی نہیں کر رکھتے چونکہ وہ موڑا دی وجہ نال اتنے کافی حادثات اور بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ایتے بار بار گل ہوتی ہے وہ علاقے کٹی گئے ساڑھے علاقے دے کدی منارا کدی وسطال اسی کدی تفریق نہیں کی تھی چاہے وہ علاقے کٹی گئے یا نہیں کٹی گئے اسی ہمیشہ انہاں اپنا حصہ ہی سمجھے الحمدللہ ہون بھی 14 کلومیٹر سڑک دیتی ہے اور ضرورت ہے یہ وسطال گران دی بھی الحمدللہ ٹریالے تو وسطال تک 14 کلومیٹر وسطال میرا وہ ہلکا نہیں ہے لیکن میں ہلکا تو نہیں تکڑا میں پورے علاقہ بنار اپنا گھر ہی سمجھتا آج الحمدللہ کہوٹ واٹر سپلائی وہ بھی میرے حلقے ہی نہیں ہے الحمدللہ خدا بھی عملی طور پہ آغاز ہو گیا ہے پاڑخان آغاز ہو گیا ہے اور بالخصوص ماٹن پانی کے حوالے نال بہت ہوتے مشکلات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کرم نال ماٹن خود اتفاق قائم رکھے اور میرا اس پلیٹ فارم تو تمام دوستاں کے یہی اپیل ہے چاہے وہ آپ نے یا برائے نے ووٹ ایک مقدس امانت ہے جتنے تھوڑا دل بنتا ہے دیو خدا را جڑی آن والی نسلوں نے پچھلے لوگ بڑے اچھے گزر گئے نے جنہاں روایتہ دا بڑا احساس ہے اپنے روایات نہ خراب کرو شرم و حیا دا تعلق ہر بندے نال قائم رکھو اس چیزاں نہ چھڑو اور بزرگاں دا بھی کام ہے کہ اپنی نسلاں دی تھوڑی جی تربیت کرو چونکہ تسی لوگ ساری آخری مرحلے لے چو تو آن والی نسلاں دی بھی غلطی ہے انہاں تھوڑی جی تھوڑی تربیت دی ضرورت ہے فیس بک کا تو پڑھو کتنے نقصان ہو رہے ہیں الٹے سیدھے کمنٹاں نال ہر روز کتنے بچے بھڑتے پہنے بہت نقصان ہو رہے ہیں کل نورپور ایک قتل ہو گیا انہاں دا بھی کوئی چھوٹا موٹا پتہ نہیں ایسا ایک پدراڑ کا بچہ آیا ادھا قتل ہو گیا تو خدا را نوی نسل دا بھی میں ہی آکھا گا کہ اپنے جذبات تے قابو رکھو شرم و حیا قائم رکھو تو اپنے بزرگاں دے نامہ قائم رکھنے دی کوشش کرو دوبارہ تھوڑا بہت بہت شکریہ خداوند کریم تھوڑا ہاتھ مانا چاہتا معزز حضرات منتظمین جلسہ میں آپ تمام کا حضرت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ملک تنویر اسلم صاحب کو اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو عزت دی جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کی کمی محسوس کر رہا ہوں عالیان منہار مجھے زندگی کے اس سفر میں مختلف جگہوں پہ جانے کا اٹھنے بیٹھنے کا ملنے ملانے کا اتفاق ہوتا ہے یقیناً آپ کے بزرگ اور آپ کی یقیناً آئندہ آنے والی نسلیں بھی جن روایات کو آپ آج تک قائم رکھے ہوئے ہیں جس انداز سے آپ مہمان نوازی گفتگو کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا خاصہ ہے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں اپنی گفتگو لمبی نہیں کروں گا میں پچھلے دنوں بھی یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اور اس نے بھی زیادہ فوکس ڈیولپمنٹ پہ تھا زیادہ فوکس اس بات پہ تھا کہ ترقیاتی کاموں کو کس حوالے سے آپ مجھ تک یا میرے ساتھ
آئے ہوئے مہمانوں تک کس انداز سے پہنچاتے ہیں، آج بھی سارا فوکس وہی رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں ابھی ملک اظہر صاحب سے یہی بات کر رہا تھا، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، کہ میں کوشش کروں گا اور میری دعا ہوگی پروردگار کی حضور کہ مجھے وہ آپ کے سامنے سخرو کرے، اور میری کوشش ہوگی کہ آنے والا کل جس کے کہ آپ جواب دیں ہیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو، وہ آپ پہ ہی انگلی نہ اٹھائیں کہ فلاں وقت میں جس نمائندے کو جو آپ کے پاس آیا تھا اس کا نام غلام عباس تھا، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی کی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ اگر مخلوق خدا کی بات کی جائے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی بہتری کی بات کی جائے، اپنی آبادیوں کو آباد کرنے کی بات کی جائے، تو کبھی جواب نفی بھی نہیں ملا کرتے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا ایک وکیل اور ایک آپ کا وکیل ہونے کی حیثیت سے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے مقدمے کو فیصلہ کرنے والی جگہوں پہ اس انداز سے پیش کروں کہ جس سے میں اپنے کیس کو کامیاب کر سکوں۔ اس میں سڑکوں کی بات ہو رہی تھی، اس میں گلیوں کی بات ہوئی، بجلی کی بات ہوئی۔ دیکھیے، یہ آپ کی ضرورت ہے اور ہم آپ کے نمائندے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آپ تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو یقیناً کل آنے والے وقت میں جب ہم اپنے بچوں کے سامنے، آپ کے بچوں کے سامنے آئیں گے تو ہم سرخرو ہو کے اپنی آنکھ کو اونچا کر کے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا، جس گزرے وقت میں تمہارے بزرگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ہمیں اس قابل بنایا تھا کہ ہم ایک جگہ پہنچے تھے، ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم آپ کے حقوق کے جو آج ہمارے سامنے نسل بیٹھی ہے، جو آنے والی ہے، اس کو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے ان کی اس ووٹ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے فلاں 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 جگہ کے لیے کی۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، اور یہ مجھے کہتے ہوئے بھی میں شاید اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہوں، مجھ کو یہ کہتے ہوئے بڑی الجھن ہو رہی ہے کہ اگر بجلی یہ جو گزشتہ سال گزر چکا، یہاں وابستہ کے میرے اس ایریا کے افسر موجود ہیں، لیکن رشتے میں یہ میرے عزیز ہیں، ان کے والد سے میرا بھائی کا رشتہ ہے، تو میں اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ میرے سامنے وہ بار بار وہ کاغذ رکھ رہے تھے کہ یہ کام ہم نے مکمل کر لیا، اور جن کاموں پہ یہ کام شروع کر چکے ہیں وہ مجھے بار بار بتا رہے تھے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور رشتے ایک طرف، ذمہ داری نبھانا ایک طرف۔ تو میں توقع کروں گا اپنے ان عزیزوں سے کہ جو اس ضلع میں، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ سڑکیں ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ان سے میری یہی توقع ہوگی کہ وہ کم از کم اپنے اپنے اداروں میں معاملات کو بہتر آگے چلانے کی کوشش کریں۔
میں صرف اتنا کہوں گا آپ سے جو پروجیکٹس کل مقصد کتنا نمبر ہے کتنے کل نمبر ہے وہ اس کا کام کر رہے ہیں 42 اسکیمس پہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے؟ 60 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان نے وابڈا کو ان تک پہنچ گیا ہے، ہم نے دے دیا. یہ نمبر آف اسکیم آپ نے 42 مجھے بتائیں گے علاقہ، اور یہ چکوال کی نہیں ہے، یہ علاقہ بنہار کی. اماؤنٹ 7 کروڑ ہے اور 42 اسکیمز ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جو آج جن پروجیکٹس کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ جابا کا کہا گیا ہے، کھرلی کا کہا گیا ہے اور سرخورد کا کہا گیا. میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارا سال شروع ہو چکا ہے، یہ سال جو ہمارا شروع ہو گیا ہے، فنڈز ریلیز ہوئے ہیں، ان تینوں کے اگینسٹ جو میری ذمہ داری ہوگی میں ان کو فنڈز ریلیز کروا دوں گا. بھولا مکھیال روڈ کے لیے آپ نے مجھے کہا ہے، میں کل ہی ڈی سی او صاحبہ سے اس پہ میٹنگ کر کے اور انشاءاللہ میں آپ سے کمٹ کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے اس میں ہم اس کو کروا دیں گے. خدا آپ سب حامی و ناصر ہو. اب ہمارے اسٹیج سیکرٹری نے بھی زیادہ زور جو 2 گھنٹے لگائے اسی پہ ہی لگائے، ان 3 کاموں پہ، اور عجیب انداز سے لگائے. بہرحال میری صرف سے گزارش ہوگی آپ سے کہ مجھے پروردگار توفیق دے کہ میں کم از کم جب بھی آپ کے سامنے آؤں، چاہے میں الیکشن کے حوالے سے ہوں، چاہے کسی گھری شادی میں آؤں، کم از کم میری آنکھ دیکھی نہ ہو اور سرخرو ہو گیا. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. حضرت صاحب کے حوالے سے یہ میرے بھائی ہیں، ان کا میں بہت احترام کرتا تھا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور ان سب بھائیوں نے بھی مجھ پہ بڑی شفقت کرتے ہیں ہمیشہ. میں ان سے یہ کہوں گا کہ مجھے ان کے نسبت سے یقین ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے تاکہ میں سکون ہو. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور کوئی لمبی سیاسی بات میں نے کرنی نہیں ہے اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیج پہ، کیونکہ آج کی یہ محفل صرف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تھی اور اس کا فوکس اس پہ تھا کہ ہم نے پچھلے سال کیا کام کیا اور آئندہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پچھلے سال کی جو بجٹ کی ایلوکیشن ہے، ڈپارٹمنٹ ایک آپ کے سامنے ان کے انچارج یہاں موجود ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں اور ان کے کام نے شروع کی ہے. اور دوسری کا میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ تک پیسے پہنچا دیے، آپ اس پہ بھی شروع کیجیے جب بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے. تو یہی میری گزارشات تھی. جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں کبھی آپ نے کوئی سیاسی بیٹھک رکھی تو میں ضرور اس پہ بحث کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے مجھے کہنا چاہیے وہ ضرور ہوں. میں
مالانے منہار، آپ یقین جانیں کہ میں نے یہاں مختلف الیکشن لڑے، آپ نے ہمیشہ مجھ پہ، آپ کے بزرگوں نے ہمیشہ مجھ سے مجھ پہ مہربانی کی. میری دعا ہے کہ میں کم از کم اس مسکراہٹ کا جواب اس انداز سے دوں کہ زندگی میں جب بھی کبھی ملاقات ہو آپ اور میں ہنس کے کرے رہے. شکریہ.